کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہے۔ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتائیں گے جھاڑو کے حوالے سے کہ جھاڑو کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہوتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اور ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی، گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لے۔ ننگے سر برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر عورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہے، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غربتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں جو یاد رکھ لے، ورنہ یہ جھاڑو گھر کو پورا جھاڑ کر رکھ دے گا، اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھے کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دے، یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے، یعنی کپڑے سے صفائی کرے، تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی لے، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائے۔ جو عورتیں کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، وہ بے برکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہو۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں یا کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب محتاج بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے، وہ سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم بے برکتی کا شکار ہے اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفائی کا کوئی وقت نہیں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ مولا علی نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہے وہ گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہے۔
यानी घरों के कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतजार करती है और अल्लाह की इबादत करती है। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती है। और अल्लाह ताला अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं, उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज्क तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप घरों में खैरो बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा ले, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम उस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंदा होता है, जितना भी घर की गंदगी होती है, सारा उसी के साथ साफ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं यानी किचन में झाड़ू ना रखें, जहां आप खाना बनाते हैं, रसोई घर जिसे कहा जाता है, वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए। और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें, खाना जगह पर भी झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शोहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, बल्कि लेटा कर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। इससे भी नहुसत पैदा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुमे के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत खास होता है। उसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमे के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूले। जुमे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, घर से नहुसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। हम दुआ करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदामंद साबित होगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।